علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین علی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کیا میت کو قرآن پڑھ کر بخشنے سے ثواب ملتا ہے؟ کیا میت کو قیمتی کفن میں دفنانے سے وہ فخر محسوس کرتا ہے؟ اوپر دونوں سوالوں کے جواب نہیں ہے. ہمیں بتائیے اور لوگوں کو بتاؤ تو مانتے نہیں، اس لیے جواب چاہیے آڈیو ریکارڈنگ میں. تو بہرحال یہاں پر میری بہن نے جو کہا نہیں، تو یقیناً بات ان کا جواب بالکل صحیح. کہتے ہیں کیا میت کو قرآن پڑھ کر بخشنے سے ثواب ملتا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. اللہ کی توحید اور نبی کی اتباع کا نام دین ہے، اور یہی کلمے کا خلاصہ ہے. کلمے کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور پھر منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزاریں گے. اسی لیے کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمیں نبی کی اتباع، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ تلاش کرنا ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. صحیح مسلم کی روایت. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے. تو بہرحال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی. اتبعوا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، بدعتیں ایجاد نہ کرو. فقد کفیتم، سنت تمہارے لیے کافی ہے، اپنی طرف سے کچھ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب قرآن پڑھ کر بخشنا، کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو قرآن پڑھ کر بخشا ہے؟ آپ کی بیٹیوں کا انتقال، 3 بیٹیوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا، 2 بیٹوں کا انتقال ہوا، 2 بیویوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا. کیا کبھی کسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر کے بخشا ہے؟ یا کسی کو حکم دیا ہے، جب پوچھنے پر بھی کسی کو بتایا کہ اپنے والدین کے حق میں قرآن پڑھ دیا کرو؟ صدقے کی رغبت دلائی، آپ نے صدقہ و خیرات کی رغبت دلائی، دعا کی رغبت دلائی، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے قرآن پڑھ کر بخش دو، نماز پڑھ کے بخش دو. یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہیں. اگر یہ ہوتا خیر کا کام اور پڑھنا صحیح ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو بتاتے. جب آپ نے نہیں بتایا تو وہ نیکی کا کام نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح صحابہ میں سے کیا کسی صحابی نے کسی کے لیے قرآن اپنے والدین کے لیے یا اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اعزاء اقربا کے لیے کیا کسی کے حق میں قرآن پڑھ کے بخشا ہے؟ تو اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو یہ لوگ ہم سے زیادہ نیکی کے طلبگار تھے. جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ نیکی نہیں ہو سکتی. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو چیز اس وقت دین نہیں وہ بعد میں دین نہیں ہو سکتا. تو یہ جو قرآن پڑھ کر بخشنے کا رواج ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے. لہذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے. اور کوئی کام بھی کرتے ہوئے ہمیں دلیل کو تلاش کرنا چاہیے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسا کیا ہے؟ تو اگر ثابت نہیں ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ عبادات یہ تمام کی تمام توقیفی، عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں. یعنی اس کو کرنے کے لیے دلیل چاہیے. اس کو کرنے کے توقیفی کا مطلب اس کے کرنے کے لیے قرآن و سنت کی دلیل چاہیے. اگر قرآن و سنت کی دلیل موجود ہے تو سر آنکھوں پر، قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے. اگر دین ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ضرور اس کو کرتے. یہ واضح ہونا چاہیے. اسی طریقے سے میری بہن کا دوسرا سوال ہے، کیا میت کو قیمتی کفن میں دفنانے سے وہ فخر محسوس کرتا ہے؟ نہیں، قیمتی کفن
یا بغیر کفن کے دفنا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے. وہ تو اس کے لیے اس کے اعمال ہیں، عقیدہ اور عمل اساس ہے. عمل ہے تو کیسے بھی دفن ہو جائے اس کے لیے نجات ہے. اور اگر عمل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان و عمل سے خالی ہے، تو کتنا بھی قیمتی کفن دے دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. آپ خود سوچیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دے دیا تھا کفن کے لیے. نبی کے کرتے سے بڑھ کر کسی کا کرتا بابرکت نہیں ہو سکتا، اچھا نہیں ہو سکتا. برکتوں سے بھرا ہوا کرتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کیا عبداللہ بن ابی بن سلول کو فائدہ پہنچا؟ اس راس المنافقین کو کچھ ملا؟ اس سے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. میری بہنوں، تو کسی کپڑے سے فخر محسوس ہے، فخر کی چیز نہیں ہے. وہاں نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیز کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن میں کیا دیا گیا تھا؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن میں جو چیز دی گئی تھی اس کا اندازہ لگائیے. جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ام المؤمنین صدیقہ فرماتی ہیں کفنا فی ثلاث اثواب یمانیۃ بیض سہولیۃ من کرسف لیس فیہ قمیص ولا عمامہ. یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم کی. صحیح بخاری حدیث نمبر 1264، صحیح مسلم حدیث نمبر 941، اور اسی طرح ابو داؤد حدیث نمبر 3135، اور ترمذی حدیث نمبر 1001، اور نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 36، ابن ماجہ حدیث نمبر 1469. تو اس حدیث میں کیا فرماتی ہیں کہ رسول پاک سے 3 چادریں، یمنی چادر تھی، سفید چادر تھی، سہول کی بنی ہوئی تھی، سوتی تھی، من کرسوف. کرسوف جو ہے قطن کی، روئی کی، سوت کی بنی ہوئی تھی. اس میں نہ قمیص تھا نہ امامہ تھا. سیدھی سادھی 3 چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا تھا. تو اگر کپڑے کا ہونا اچھا ہوتا کہ فخر کرے گا تو اچھے سے اچھا کپڑا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز کفن کے لیے متعین کی ہے کہ البسوا من ثيابكم البياض، کہ تم سفید کپڑے استعمال کرو. فإن خير ثيابكم، وہ بہترین کپڑا. وكفنوا فيه موتاكم، اسی سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو. یہ ترمذی حدیث نمبر 999 اور ابو داؤد حدیث نمبر 3860. تو اس طریقے سے کفن کے لیے جو ہے زیادہ قیمتی اور کپڑے خریدنا یہ مناسب نہیں ہے. قیمتی کپڑوں کے مستحق زندہ لوگ، مردہ نہیں، زندہ لوگ ہیں. زندوں کو پہنائیے جیسا پہنا سکتی ہیں آپ. مردوں جیسے، اسی لیے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا. نئے کپڑوں کے مستحق زندہ لوگ، کیا میرے اسی کرتے میں، اس جبے میں مجھے کفن کر دے دینا میرے پرانے کپڑے میں. اور جو ہے زندہ لوگ جو ہے زیادہ مستحق ہیں نئے کپڑوں کے. تو یہ تو سلف کا طریقہ رہا ہے. تو اصل چیز ہے ایمان و عمل. کپڑا کتنا بھی قیمتی ہو اس سے کوئی فخر نہیں کرے گا. وہاں فخر کا کہاں موقع، وہاں تو نفسی کا عالم ہوگا. اگر اعمال اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل اور عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو وہاں نفسی کے عالم میں ہوں گے. وہاں فخر و مباحات کی بات نہیں. یہ تو جو ہے جہالت کی باتیں ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے لوگوں کو مزید اخراجات میں مبتلا کرنے کے لیے. سیدھے سادے لباس میں، چادروں میں جو ہے کفن انسان کو دینا چاہیے جو ہے. اور یہ کہنا، یہ تصور کہ اچھے سے اچھا کپڑا دو تاکہ وہ فخر کریں، یہ غلط. فخر نہیں، مناسب کپڑا جو ہے جو ہو، استطاعت جو ہو، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے جو کپڑے عام طور سے کفن میں دیے جاتے ہیں وہی کپڑا استعمال کرنا چاہیے. کفن میں کوئی امتیاز امیر و غریب کا، چھوٹے اور بڑے کا یہ نہیں ہونا چاہیے. کفن میں کوئی امتیاز بڑے چھوٹے کا، امیر غریب کا یہ نہیں ہونا چاہیے. عام کپڑوں میں جو ہے
کفن دینا چاہیے اور سفید ہونے چاہیے، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف رغبت دلائی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔